ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے, جیسے کینسر بڑھتا ہے, جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں, ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا, نہ کہتا ہوگا, مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہو تو شاید بہت اچھی بات, لیکن شراب تھوڑی سی نہیں رہتی, اس میں ٹینڈنسی ہے. پہلے تھوڑا سا اگر 2-3 کینسر کے سیل ہو نا باڈی میں تو آدمی سم رہے گا, لیکن وہ 2-3 سیل نہیں رہتے, وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. جاوید صاحب ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم ہو گیا تو بس بات ختم ہو گئی. اچھا مجھے کچھ اور کہنے کو تھا بھی نہیں. جی میں پہلے جوابی دور کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کو. یور ریبٹل راؤنڈ 1. یو ہیو 7 minutes. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. آپ کی بات کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے ہیں ہم لوگ. محظوظ, ڈو یو انڈرسٹینڈ, وی انجوائڈ. اوکے, اب تھوڑا سا لاجیکلی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. دراصل ہم لوگوں نے کل گزارش کی تھی مفتی صاحب سے بھی, جاوید صاحب سے بھی, کہ ہندوستانی زبان عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے, اور جہاں کہیں آپ مشکل شبد استعمال کریں وہاں بتاتے بھی چلیں. تھینک یو. تو سب سے پہلے ہمارے رسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے. کتنے مذہب آگے چلے گئے, کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا, کسی نے کسی کو مانا. میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا غلط مانا, وہ خدا ہی نہیں, وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں, وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے, جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے. ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے, یا معاف کیجیے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے, رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. جو لاجک, ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا. اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ان لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے, تو وی آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو. جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو, ایویڈنس نہ ہو, ہم نہیں مانتے. ہم تو اس فیتھ کے قائل ہیں جس کے پیچھے لاجک ہو اور ایویڈنس ہو. تو بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, فیتھ بھی صحیح ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. تو آج فیتھ اور بلیف کے ڈیفرنس پہ بات نہیں ہو رہی. آج آپ چاہے فیتھ ایکسپٹ کر لیں یا بلیف ایکسپٹ کر لیں, آج یہ بات ہوگی کہ ٹروتھ کیا ہے. چاہے ٹرو بلیف صحیح ہے یا ٹرو فیتھ صحیح ہے, اور فالس فیتھ کیا ہے اور فالس بلیف کیا ہے, بات اس پہ ہو رہی. دوسری چیز انہوں نے پوچھا اسٹوپیڈیٹی پھر کیا ہے. اگر فیتھ ریلیجن اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی ایتھزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی گارڈن میں جائیں اور دیکھیں وہاں لکھا ہے پھولوں کے ساتھ آئی لو جاوید اختر, اینڈ آئی ریئلی ڈو, آئی لو یو سر. سو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اب یہ بتائیں, کیا آپ یہ کہیں گے واو واٹ اے نیچرل سلیکشن؟ یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لہٰذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے ہم کہہ دیں کہ خود بخود بن گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے. یہ ریشنل چیز ہے. پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا, آئی لینڈ پہ فوکس نہیں کیا. ارے آئی لینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال دے رہا ہوں. اور بال بھی کانٹینجنٹ ہے, آئی لینڈ بھی کانٹینجنٹ ہے, دونوں نیسیسری بینگ کا مطالبہ کرتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ موریلٹی کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جیسے ڈرائیونگ سیٹ میں ٹریفک والا, یہ تو کسی خدا نے نہیں کہا, یہ ہے, اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس. یہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے. آپ نے جو ہے مثال دی ڈرائیونگ کی اور ٹریفک کی, یہ سبجیکٹو موریلٹی ہے. آپ سبجیکٹو موریلٹی کو مثال بنا کر آبجیکٹو موریلٹی کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. انصاف کی آبجیکٹو موریلٹی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے تو انصاف کا نہ ہونا یہ نیچرل ہوا, تو پھر نیچر کو نیچر رہنے دے. کیوں ہم اتنا اسٹرائیو کر رہے ہیں دنیا میں انصاف لانے کے لیے؟
یہ تو illogical بات ہے, irrational بات ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آبجیکٹیولی جو ہے ایول یا گڈ ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سبجیکٹیولی ہیں. سبجیکٹیولی جو مورل ہوتا ہے یا امورل ہوتا ہے اس کو ہم سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن جو آبجیکٹیو مورالٹی ہے جس میں انصاف آیا, جو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا, یہ آبجیکٹیو ہے, سبجیکٹیو نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ سبجیکٹیو ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا سوشل کنسنسس کے ذریعے اگر ظلم کو صحیح قرار دے دیا جائے گا تو آپ ظلم کو جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری چیز, انہوں نے یہ کہا کہ 2 پیک شراب پی لیں تو وہ اتنے پہ نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ مذہب کے ساتھ ہے. 2 پیک آپ پی لیں بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے, اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں کہ آپ ایتھزم پہ جب فٹ کریں, جب آپ 2 پیک ایتھزم کا لیں گے نا تو وہ بڑھ بڑھ کے نارتھ کوریا بنے گا. تھینک یو. فرسٹ راؤنڈ کے ریبٹل کے لیے میں جاوید صاحب کو انوائٹ کر رہا ہوں. آپ کے پاس 7 منٹ کا وقت ہے, ریسیٹ کر دیجیے گا پلیز. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مفتی صاحب نے بھی مان لیا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز جو انسان نے نہیں بنائی ہے اس میں انصاف نہیں ہوتا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, ذرا پتہ لگا لیجیے گا, یہ جو آپ باغ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت پھول دیکھتے ہیں نا, ان میں سے کوئی نیچرل نہیں ہے. یہ سارے پھول کراس کر کے بنائے گئے ہیں. جو جنگل میں پھول ہوتے ہیں نہایت معمولی ہوتے ہیں. یہ پھول انسانوں نے بنائے ہیں. جو آپ باغ میں دیکھ کے واہ واہ کہتے ہیں, یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ڈفرینٹ پھولوں کو کراس کر کے, ڈیولپ کر کے, پھر کراس کر کے اس طرح سے بنائے گئے. نیچرل فلاور نہیں. کسی جنگل ویران میں جا کے آپ گلاب کے پھول نہیں دیکھیں گے. یہ سب بنائے ہوئے ہیں انسان نے. بہت سے کام انسان نے کیے ہیں. باقی ہے کہ آپ نے میری ایک بات کا جواب نہیں دیا جس سے مجھے شکایت ہے کہ فیتھ کیا ہے, اور آپ فیتھ مانگتے کیوں ہیں مجھ سے؟ آپ تو لاجیکل ہیں, آپ کے پاس تو سارے ریشنلز ہیں, آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں, تو آپ کو فیتھ کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو؟ کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو, بہک جاؤ گے تم. آپ کیوں روکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ کیا ہے. انسانی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوئے ہیں. ایک وہ جنہوں نے اپنی لا علمی کی پرستش کی ہے, دوسرے وہ جنہوں نے اپنی اگنورنس یا لا علمی سے جھگڑا کیا ہے اور معلوم کیا ہے کہ کیا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, آج آپ حیران ہیں کہ بھائی یہ یونیورس کیسے بنی. لوگ حیران تھے کہ سورج ڈوبتا ہے تو ادھر سے کیسے نکلتا, اور آپ ایک قدم جا کے ہمیشہ کا ماننے کو تیار ہے, ایک قدم پیچھے ہی مان جائیے. بھائی آپ اس کے بعد جاتے ہیں اور کہتے ہیں سوال نہ کرنا کہ یہ کہاں سے آیا, یہ پاور تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. تو آپ یونیورس کے بارے میں ماننے میں کیا تکلیف ہے؟ ایک قدم پہلے رک جائیے. یہ ہمیشہ سے تھی یا نہیں تھی ہمیں معلوم نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی, کیسے مٹے گی, مرنے کے بعد کیا ہوگا. ان کو سب علم ہے. ان کو کسی کو ڈائنوسر ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا, کسی کو نہیں پتا. کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسر کا ذکر نہیں ہے. لیکن باقی سب باتیں, ہاؤ ٹو میک یونیورس ان 4 ایزی لیسنس, اینڈ باقی سب پتہ ہے. جس کو سب پتہ ہے وہ گڑبڑ ہے. ہم میں یہ انکسار, یہ ہیوملٹی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ بہت ساری باتیں نہیں معلوم, لیکن ہم ان کی پرستش نہ کریں, اپنی لا علمی کو کی پرستش نہ کریں, ہم اسے پتہ لگانے کی کوشش کریں. جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر, یہ ہال جو ہے, یہ الیکٹریسٹی جو ہے, یہ مائک جو ہے, جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے, وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں, یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے جنہوں نے سوال کیے تھے. یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں, یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے, اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا, غلط کہا گیا تھا. آپ ذرا تاریخ پڑھیے, ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے برٹرنڈ رسل کی, جس میں اس